الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز سامعات and عزیز طالبات، ہم نے لا الہ الا اللہ پہ کافی دنوں سے بات کر رہے تھے اور یہی آیت الکرسی کا دعویٰ بھی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ ہی ہے۔ عبادت ہے کیا؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ عبادت کیا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب عبادت کی تعریف واضح ہو جائے گی تو پھر الہ، لا الہ، الہ یعنی الہ کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں تو پھر الہ کا مفہوم، الہ کا معنی بھی سمجھ آ جائے گا کہ الہ وہی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ جب عبادت کا مفہوم، عبادت کی تفسیر، عبادت کی تعریف واضح ہو گئی تو الہ کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ الہ ہوتا ہی وہی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ جی، تو آج کا مفہوم ہے ہمارا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کی ایسی خوبصورت تعریف ہونی چاہیے کہ جو اپنی تمام اقسام پر محیط ہو۔ آئیے میں آپ کے سامنے عبادت کی لاجواب، مکمل، کامل تعریف بیان کرتی ہوں جو اپنی تمام افراد، اپنی تمام اقسام پر محیط ہوگی۔ اور یہ تعریف میں نہیں کر رہی، حضرت علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب، اپنی شہرہ آفاق کتاب مدارج المساکین میں تحریر فرمائی ہے۔ انہوں نے عبادت کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کی ہے: العبادت عبادت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل داء وثناء وتعظيم ينشأ بهذا الاعتقاد فهي عبادة۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعات، میں آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے عبادت کی تعریف مختصر عرض کروں گی۔ عبادت ہر اس تعظیم اور ہر اس کام کو کہتے ہیں، یعنی علامہ ابن قیم نے عبادت کی یہی تعریف کی ہے کہ عبادت ہر اس تعظیم، ہر اس فعل، ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دو عقیدوں کے ساتھ کیا جائے: عن الاعتقاد والشعور۔ ایک عقیدہ یہ ہے جو دو عقیدوں کے ساتھ کی جائے وہی عبادت ہے۔ اور پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ یہ ہے کہ میں جو عمل کر رہی ہوں، جو کام کر رہی ہوں اور جس کے لیے کر رہی ہوں وہی عالم الغیب ہے۔ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سُلْطَةً غَیْبِیَّةً، کہ وہی عالم الغیب ہے، وہی حاضر و ناظر ہے، وہ غیب سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جتنا بھی چھپ جاؤں میں اس سے چھپ نہیں سکتی۔ وہ مجھے دیکھتا ہے لیکن بظاہر میں اسے نہیں دیکھ رہی۔ ایک عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھ کر ہم جو کام کریں وہ عبادت ہے، اور جس کے لیے کریں وہی معبود ہے۔
دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ جس کے لیے یہ کام کر رہی ہوں وہی مختار کل ہے، ما فوق الاسباب ہے، یقدر بها علی النفع والضرر، وہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس سے بچانے والا بھی وہی ہے، اور اگر کوئی نفع ہو رہا ہے تو وہ نفع پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ وہ راضی ہو گیا تو نفع پہنچ سکتا ہے، وہ ناراض ہو گیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ راضی کر لینے سے برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ، یعنی عالم الغیب حاضر و ناظر پہلا عقیدہ، دوسرا عقیدہ مالک و مختار نفع نقصان کا مالک، ان دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم اللہ کے لیے کرے گا تو وہ اللہ کی عبادت بن جائے گی، اور اگر ان دو عقیدوں کے ساتھ کوئی تعظیم کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی پیغمبر کے لیے کرے گا تو وہ تعظیم اس نبی، ولی، پیر، پیغمبر کی عبادت بن جائے گی، اور کلمہ اسلام کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ کلمہ اسلام میں لا الہ الا اللہ میں ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ یاد رکھیے ان دو عقیدوں نے یعنی عالم الغیب اور مالک و مختار، ان دو عقیدوں نے ہاتھ باندھنے کو عبادت بنا دیا۔ انہی دو عقیدوں نے نماز میں قیام کو عبادت بنا دیا۔ انہی دو عقیدوں نے رکوع اور سجدے کو عبادت بنا دیا۔ انہی دو عقیدوں نے التحیات میں دو زانوں بیٹھنے کو عبادت بنا دیا، اور انہی دو عقیدوں نے ثنا کرنے، پکارنے، قربانی کرنے، مال خرچ کرنے سب کو عبادت بنا دیا۔ ان دو عقیدوں نے بیت اللہ کے طواف کو، حجر اسود کے بوسے کو عبادت بنا دیا۔ انہی دو عقیدوں نے روزہ رکھنے کو عبادت بنا دیا۔ انہی دو عقیدوں نے نذر و نیاز اور منت کو عبادت بنا دیا۔ ہاں انہی دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر، یعنی انہی دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر یہ افعال اللہ کے لیے کرے گا، یہ کام اللہ کے لیے کرے گا انسان، تو یہ اللہ کی عبادت بن جائیں گے۔ اور اگر ان دو عقیدوں کے ساتھ یہی کام کسی نبی اور ولی کے لیے کرے گا تو وہ کام اس نبی اور ولی کی عبادت بن جائے گا اور کلمہ اسلام کا انکار ہو جائے گا۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ کہ فلاں پیغمبر، فلاں پیر، فلاں نبی، فلاں ولی غائبانہ میرے حالات سے واقف ہیں، وہ تو وہاں بیٹھ کر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ باخبر ہیں، ان کو میرے حالات سے آگاہی ہے، علم ہے، وہ عالم الغیب ہیں، حاضر و ناظر ہیں، ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے رکھے ہیں، وہ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، راضی ہوں گے تو برکت دیں گے، وہ راضی ہو گئے تو ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال میں برکت ہوگی، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو وہ ہمیں نقصان پہنچا دیں گے۔ 11ویں نہ دی تو بھینسوں کا دودھ سوکھ جائے گا، بزرگ ناراض ہو گئے تو جانوروں کا دودھ کی بجائے خون آنے لگ جائے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اس طرح کا ذہن رکھنا، ان دو عقیدوں کے ساتھ یہ باتیں کرنا، تو وہ کس کی عبادت بن جائے گی؟ اس نبی، ولی، پیر، پیغمبر کی۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ کسی قبر پر دو زانو بیٹھیے گا تو یہ دو زانو بیٹھنا صاحب قبر کی عبادت بن جائے گی۔
ان دو عقیدوں کو ذہن میں رکھ کر کہ وہ اگر ہم قبر پر آئے ہیں تو وہ ہماری سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے حالات سے بھی واقف ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، یہ عقیدہ ذہن میں رکھ کر اور جو کچھ ہم مانگنے آئے ہیں وہ مختار کل ہیں، ہمیں عطا بھی کر سکتے ہیں۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ کسی نبی کسی ولی کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، کسی نبی کسی ولی کی قبر پر جا کر دو زانو بیٹھنا، کسی نبی کسی ولی کسی پیر پیغمبر اور بزرگ کی قبر کا طواف کرنا، یہ طواف اس صاحب قبر کی عبادت بن جائے گا۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ نمبر 1 عقیدہ عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، اور نمبر 2 عقیدہ مال کے مختار ہونا، مال کو مختار ہونا، مختار کل ہونا، یعنی ہر نفع پہنچا سکتا ہے، نقصان سے بچا سکتا ہے۔ یہ دو عقیدے رکھ کر اگر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی تعظیم کے لیے اللہ کے سامنے جھکا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو یہ اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے یہی دو عقیدوں کے ساتھ عالم الغیب اور مختار کل، انہی دو عقیدوں کے ساتھ کسی بزرگ کے نام کی نظر و نیاز دے گا، پیر کے نام کی 11ویں دے دے، حضرت حسین کے نام کی سبیل لگا لے کہ یہی مختار کل ہیں، وہ حاضر و ناظر ہیں، تو یہ نظر و نیاز اس بزرگ کی عبادت بن جائے گی۔ غور فرمائیے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ شخص کہتا ہے یا اللہ مدد، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ یہ ہے کہ جس ذات سے مدد مانگ رہا ہوں وہ غائبانہ میری پکار اور میری آواز کو سن رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ فرماتے ہیں یہی تو ایمان والے ہیں، انہی کا تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا پر مکمل یقین ہے۔ اور جو لوگ ان دو عقیدوں کے ساتھ کہ غائبانہ، مثلا جو شخص بات یہ کر رہی تھی کہ جو شخص یا اللہ مدد کہتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ یہ ہے کہ جس ذات سے میں مدد مانگ رہا ہوں وہ غائبانہ میری پکار، میری آواز کو سن رہا ہے اور مدد کرنے پر بھی وہی قادر ہے۔ اس عقیدے نے ان الفاظ کے کہنے کو اس کی عبادت بنا دیا۔ انما الاعمال بالنیات، نیت، عقیدہ یہ ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں، جس کو پکار رہا ہوں، اسی نے ہی میری مدد کرنی ہے، اسی نے ہی میری مدد کو پہنچنا ہے۔ تو یہی عقیدہ، اسی عقیدے نے یا اللہ مدد کہنے کو، ان الفاظ کو اس کی عبادت بنا دیا۔ اسی طرح یا اللہ مدد کہنا اللہ رب العزت کی عبادت بن گیا۔ اور ایک اور دوسرا شخص ہے جو کہتا ہے یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، عقیدہ اس شخص کا بھی یہی ہے، عقیدہ اس شخص کا بھی یہی ہے کہ جس کو میں مدد کے لیے پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن بھی رہا ہے، یعنی حاضر و ناظر ہے، اور میری پکار کو سننے کے ساتھ ساتھ وہ میری مدد کرنے پر بھی قادر ہے، یعنی مختار کل ہے۔ تو اس عقیدے نے اس کے ان الفاظ کو جس کے لیے وہ بول رہا ہے اس کی عبادت بنا دیا، یعنی یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یہ الفاظ اس کی عبادت بن گئے جس کو اس نے پکارا۔ اسی طرح کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام حالات سے واقف ہے اور میرے مال خرچ کرنے کو دیکھ رہا ہے اور نفع نقصان پہنچانے پر بھی قادر ہے، تو اس عقیدے نے مال خرچ کرنے کو اللہ کی عبادت بنا دیا۔
اس عقیدے نے اس کے اس مال خرچ کرنے کو اللہ کی عبادت بنا دیا، اور دوسرا شخص جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ اسی عقیدے کے ساتھ کہ وہ میرے حالات سے باخبر ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے پاس کیا ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا عقیدہ کہ وہ مختار کل ہے، وہ مجھے نفع بھی پہنچا سکتا ہے، نقصان سے بھی بچا سکتا ہے، اور پیران پیر کی 11ویں بھی دیتا ہے۔ حضرت حسین کے نام کی سبیل لگاتا ہے۔ عقیدہ اس شخص کا بھی یہی ہے کہ جن کے نام کی میں کر رہا ہوں وہ میری مدد کر سکتے ہیں، وہ مجھے نفع نقصان سے بچا سکتے ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہی مختار کل ہیں۔ تو اس کا یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا، یہ ان کی عبادت بن گیا جن کے نام کی اس نے دی، یعنی جو چیز بھی وہ دے گا وہ غیر اللہ کی عبادت بن جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، یعنی عبادت کیا ہے؟ عبادت 2 عقیدوں کا نام ہے، اور انہی 2 عقیدوں کے ساتھ جس کا نام لے کر پکارو گے، جس کے نام کی نظر و نیاز دو گے، جس کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ گے، وہ اسی کی عبادت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کرنے والا بنائے، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، عبادت اور ہر قسم کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔